بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پہلی آیت کا میسج یہ ہے کہ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس کی حمد کی جائے، اس لیے کہ وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ ایک بزرگ، ان کو کسی نے کہا کہ آپ کا نقصان ہو گیا ہے، گردن جھکائی اور پھر کہا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد خادم نے کہا کہ نقصان نہیں، فائدہ ہوا۔ گردن جھکائی، پھر سر اٹھایا اور کہا الحمدللہ۔ پوچھا کہ نقصان پر بھی الحمدللہ کہا اور فائدے پر بھی الحمدللہ کہا؟ انہوں نے کہا کہ دراصل میں نے دل کی طرف دھیان دیا کہ دنیا کے مال ملنے اور نقصان ہونے سے میرے دل اللہ کے ذکر پر مطمئن تھا، تو میں نے کہا الحمدللہ۔ گویا خوشی ہو یا غم، نفع ہو یا نقصان، ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فاتحہ کی پہلی آیت کا میسج یہی ہے۔ دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، بہت مہربان، انتہائی رحم کرنے والا۔ اللہ نے 100 حصے رحمتوں کے بنائے، 99 اپنے پاس رکھے، ایک پوری مخلوق کو دیا، اس ایک میں سے 99 مصطفیٰ کریم علیہ التحیہ والثناء کو عطا فرمائے اور انہیں رحمت للعالمین بنا دیا، اور باقی پھر پوری مخلوق کو تقسیم کیا جو شمار میں بھی نہیں آتا۔ خود سوچیں کہ وہ رب کتنا مہربان ہوگا جس نے 99 حصے رحمتوں کے اپنے پاس رکھے ہیں۔ گویا اللہ کی رحمتوں پر بھرپور بھروسہ اور یقین سورہ فاتحہ کی دوسری آیت سکھاتی ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا۔ تیسری آیت کا میسج یہ ہے کہ جہاں آپ اللہ کی رحمتوں کو مانتے ہیں، اس کے کرم اور خیر پر یقین رکھتے ہیں، وہاں میدان محشر کو بھی یاد کریں، حساب کتاب کے دن کو بھی یاد کریں کہ اللہ حساب بھی لینے والا ہے۔ اور پھر چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تجھ ہی سے، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی عبادت یا بڑی سے بڑی عبادت اللہ ہی کے لیے۔ ایاک، خاص تیرے ہی لیے، ہمیں صرف اور صرف اللہ ہی کی بندگی اور عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ ہاں، مدد کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقیقی مدد ہے، ایک مجازی مدد ہے۔ انسانوں سے جو مدد لیتے ہیں وہ مجازی مدد ہے، اور حقیقی مدد اللہ ہی سے لی جاتی ہے۔ اگر مجازی مدد انسانوں سے لے لیتے ہیں تو برگزیدہ بندوں سے بھی لی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں فاتحہ کی اس آیت کے مطابق ہر عبادت اللہ ہی کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی سے مدد طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5ویں آیت اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط مستقیم، صراط کہتے ہیں راستے کو اور مستقیم کہتے ہیں سیدھا۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام دعا بھی ہے، گویا اس میں دعا سکھائی گئی کہ جب اللہ سے مانگو تو سیدھا راستہ مانگو،
اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے نعمتیں نازل فرمائی، جن پر تو نے انعام نازل کیا۔ اب ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کے ساتھ، پہلے کہا صراط مستقیم دکھا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ انعام والے لوگوں کا راستہ۔ انعام والے لوگ کون ہیں؟ سورہ نساء کی آیت بتاتی ہے کہ 4 قسم کے لوگ انعام والے ہیں: انبیاء، صدیقین، صالحین اور شہداء۔ گویا انعام والے لوگوں کے راستے پر چلنا یہ سورہ فاتحہ کا میسج ہے۔ اور پھر کہا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ چلا ہمیں مغضوب یعنی جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیرا غصہ ہوا، اور نہ ہی گمراہ، ولا الضالین، ضال کا مطلب تھا گمراہ، اور گمراہ لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلا۔ گویا سورہ فاتحہ سکھاتی ہے کہ اچھے لوگوں کے راستے پر چلا اور برے لوگوں کے راستے سے محفوظ فرما۔ سورہ فاتحہ جب بھی پڑھی جاتی ہے آمین کہا جاتا ہے اس کے آخر میں۔ آمین کا معنی ہے ایسا ہی ہو جائے۔ نماز بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد آمین آہستہ آواز میں پڑھی جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا ہے کہ سورہ فاتحہ کے پیغام ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجموعی طور پر سورہ فاتحہ سے ہم یہ باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ پہلی آیت سے ہر حال میں اللہ کا شکر، اللہ کی رحمتوں پر بھروسہ، یہ دوسری آیت کا میسج، اور تیسری آیت کا میسج یہ کہ آخرت پر یقین، چوتھی آیت کا میسج یہ کہ ہر بندگی اور عبادت صرف اللہ کے لیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے، اور چھٹی آیت کا میسج اور پیغام اچھے لوگوں کی صحبت تلاش کرنی چاہیے، اس لیے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، نیک آدمی کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے۔ اور 7ویں آیت کا پیغام کہ برے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطالب میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔